بجھنے سے پہلے زور سے بھڑکی دیے کی لو اس کو کیا ہے یاد بھلانے سے پیشتر. یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا کہہ گئے ہیں کہ اس خطے سے کچھ لوگ اٹھیں گے, کوئی رجیم اٹھے گی, وہ رجیم کرسچنز کے ساتھ اپنی کولیشن کرے گی اور اس آن سلاٹ آف اسرائیل کو کاؤنٹر کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ کے ہاتھ سے سپر پاور کی سیٹ چھن رہی ہے اور وہ کہیں ادھر چائنا, رشیا, ایران, پاکستان, ترکی, یہ وہ بلاکس ہیں جو اب اس پاور میں اپنا چھوٹا چھوٹا اور بڑا بڑا رول پلے کریں گے. بن کے ہم جب بھی سہاروں کے طلبگار گرے, دیکھتے دیکھتے نظروں سے کئی یار گرے گی. وہ نوبت ہے جس میں انہوں نے اپنے فرینڈز ایویلیویٹ کرنے ہیں. فلسطین نے بھی, حزب اللہ نے بھی, ایران نے بھی, یمن نے بھی. یمن کے راکٹ کس ملک نے گرائے ہیں؟ کون کون سے عرب بھائیوں نے گرائے ہیں؟ ابھی دجال نے آنا ہے, ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, ابھی مہدی علیہ السلام نے آنا ہے. انہوں نے اپنی بیٹل لڑنی ہے. لیکن اس آرمگیڈن کا مطلب یہ ہے, اس جنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ شروع ہوگی پھر ختم نہیں ہوگی. یہ تب ختم ہوگی جا کے جب these podcasts of yours میرا بیٹا have to have the impact which means and matters. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ لوگوں نے اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ اسٹیبلش کرنی ہے. ابھی غور طلب باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے, یہ گلوبل اوور ویو دینے لگا ہوں میں آپ کو. عمران خان صاحب لینڈ ہو جاتے ہیں ماسکو میں. امریکہ اعتراض کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا سٹینس اب امریکہ سے ہٹ کے رشیا کی طرف جا رہا ہے. پورے دور حکومت میں 3.5 سال عمران خان کی حکومت رہی. اس دوران نہ بائیڈن نے خان کو کوئی فون کیا, نہ خان کی ہوئی ریکویسٹ ٹو انیشیٹ دس کال کوئی جواب خاطر خواہ آیا. یہ جو ٹینشن تھی نا ان دونوں ملکوں کے آپس میں, اس کے امٹس دیٹ, اس کے اینڈ میں جا کے کہیں انہوں نے رشیا کا جب رخ کیا تو خان صاحب کی حکومت جو ہے ان کو برطرف کر دیا گیا. اب چاہے وہ امریکہ کے میری نوم چومسکی صاحب سے بات ہوئی تھی جب, تو میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوم چومسکی از ون آف دا گریٹسٹ مائنڈز آف آور ایرا, اللہ ان کو مزید زندگی دے. ابھی اب وہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ زیادہ پوڈ کاسٹ پہ آ سکیں, لیکن میری پوڈ کاسٹ تھوڑی سی ہوئی تھی ان کے ساتھ. اس پہ میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ کا کوئی ہاتھ ہے, کیونکہ آپ نے کسی اور جگہ پہ کہا ہے کہ یہ ممکن ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ عین ممکن ہے, کیونکہ امریکہ کے ہاتھ کتنی ریاستوں میں پڑتے ہیں یہ ہم بخوبی واقف ہیں. کتنے ممالک جو ہیں امریکہ کے تابع ہیں, کتنے ممالک امریکہ کے زیر اثر ہیں, کتنے ممالک کے اوپر ان کا اثر و رسوخ چلتا ہے, کتنے ممالک میں وہ زور زبردستی کر سکتے ہیں, کتنے ممالک کی اکانومی ان کی بیک پاکٹ سے فنڈ ہوتی. تو ان کا کہنا تھا کہ پاسبلٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میری ذاتی اوپینین یہ تھی اور میں نے ان سے ڈسکس بھی کیا کہ یہ جب بڑے جیسے سٹارز کا سپر نووا ہوتا ہے اور سٹارز برسٹ ہو جاتے ہیں, اس طرح بڑے بڑے ایمپائرز, وہ میرے والد صاحب کا شعر ہے کہ بجھنے سے پہلے زور سے بھڑکی دیے کی لو, بجھنے سے پہلے زور سے بھڑکی دیے کی لو اس کو کیا ہے یاد بھلانے سے پیشتر. کہ ختم ہونے سے پہلے وہ ایک بڑا برسٹ لیتا ہے, چاہے وہ سٹار ہو, چاہے وہ کوئی ہیجیمنی ہو جو اتنی بڑی رولنگ طاقت ہو دنیا میں, سپر پاور ہو. یہ امریکہ کا کلیپس سٹارٹ ہو چکا ہے بقول میرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ کے ہاتھ سے سپر پاور کی سیٹ چھن رہی ہے اور وہ کہیں ادھر چائنا, رشیا, ایران, پاکستان, ترکی, یہ وہ بلاکس ہیں جو اب اس پاور میں اپنا چھوٹا چھوٹا اور بڑا بڑا رول پلے کریں گے. پاکستان ایک اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ کنٹری ہے in the geographical setup of these regional wars, particularly these proxy wars. تو اس لیے پاکستان کا رشیا کی طرف, اور پھر رئیسی جو مرحوم جو آئے تھے پاکستان اور اس کے بعد ان کو بھی قتل کر دیا, ان کا نام بھی اسی لسٹ میں ڈال دیجئے جو 7 اکتوبر کی اس بعد کی جنگ میں, کیونکہ ان کا قتل عام قتل نہیں ہے, ان کا قتل حادثہ نہیں ہے, وہ پارٹ آف دس وار ہے. وہ آئے یہاں پہ 9 سال کے لیے 8 سال کے لیے اپنا ڈیفنس پیکٹ سائن کر کے ایکسٹینڈ کر کے گئے ایٹ دا بیہسٹ آف چائنا نے ہی ایران کا, اور امیجن کریں چائنا نے ایران اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ سائن کروائی, نہیں پیس ٹریٹی کروائی آپس میں, اور بہت سی چیزیں سائن کروائیں.
چائنا اور رشیا نے اپنے بینکس یونائٹ کرنے کا فیصلہ کیا, کرنسی یونائٹ. میں نے پھر نوم چامسکی صاحب سے یہ بھی پوچھا تھا کہ ڈو یو سی the Pakistan and countries in the region pegging their currency with yuan, کہ اب اگلا سکہ جو ہے وہ چائنا کا بھی چل سکتا ہے, جیسے ڈالر کے تابع رہے ہم, اب ہم ہو سکتا ہے اپنی کرنسی یوان کے بیس کے اوپر لے کے جائیں, جیسے پیٹرو ڈالر ہوا, گولڈ سے پیٹرو ڈالر ہوا. یعنی یہ ساری چیزیں اب کب جا کے چائنا اپنی ہیجمنی اسٹیبلش کرتا ہے, اور کون کون سے الائز کو ساتھ لے کے چلتا ہے وہ, کیونکہ ساؤتھ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ان ملکوں کی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتی ہیں. چائنا نے اپنے آپ کو ساؤتھ میں رکھا, جبکہ وہ اس کی پشت پناہی اس ساؤتھ ٹرم کے پیچھے کیا پنپ رہا تھا اور کتنی بڑی طاقت پنپ رہی تھی کہ وہ ساؤتھ میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سپر پاور بنا رہا ہے اور بنا چکا ہے ان مینی ویز. اینی وے, اب میں یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ اس پیس کے ٹائم پہ, جیسے میں نے آپ کو لیٹن سینگ بتائی تھی, اف یو وانٹ پیس پریپیئر فار وار. ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب تک ہمارے گھروں میں آگ لگ نہیں جاتی, جنگ گھر میں نہیں آ جاتی, تب تک ہم پریپریشن کی گفتگو نہیں کرتے. اب اس سیز فائر کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے, ایک ایک پل گرنے والا ہے کہ اب فلسطین اور اس ریجن کے جو پسماندگان ہیں, چاہے وہ لبنان ہے, چاہے وہ ڈائریکٹلی حزب اللہ ہے, چاہے وہ فلسطین میں ڈائریکٹلی حماس ہے, چاہے وہ یمن ہے جنہوں نے ادھر سے پوری جنگ برقرار رکھی. کیا خوبصورت جنگ کی ہے یمن نے. کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا تھا یمن سے کہ حوثیوں نے اتنی بڑی بیٹل اپنے سر لینی ہے, یعنی جنگل کے سب سے بڑے بادشاہ کے ساتھ یمن نے ٹکر لینی ہے. یعنی یہ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ایران نے اتنے 75 سالوں میں پہلی دفعہ آئرن ڈوم کو کلیپس کرنا تھا. یہ بڑے ایونٹ فل ٹائم تھے, اس کو آپ نے ایزی نہیں لینا جو بھی سن رہے ہیں. لیکن اس سیز فائر سے ٹائم شروع ہوتا ہے ری گروپ ہونے کا, اکٹھے ہونے کا, اینالائز کرنے کا, زخم گننے کا, کہاں کہاں چوٹ لگی, کیا کیا ریپیئر ورک چاہیے, کہاں کہاں آگے چوٹ بچانی ہے, کون سے دوست نکلے, کون سے دشمن نکلے. وہ پھر میں ایک والد صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو کہ تفہیم دوستی میں بڑی بھول ہو گئی, تفہیم دوستی میں بڑی بھول ہو گئی, پھر سامنے سے یار ہمارا گزر گیا. تو یہ اس سچویشن میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جب میں گرا ہوں تو میرے ساتھ کون کھڑا تھا, مجھے کس نے اٹھایا, کس نے سہارا دیا. بن کے ہم جب بھی سہاروں کے طلبگار گرے, یہ میں اپنا ذاتی شعر سنا رہا ہوں آپ کو. بن کے ہم جب بھی سہاروں کے طلبگار گرے, دیکھتے دیکھتے نظروں سے کئی یار گرے. بن کے ہم جب بھی سہاروں کے طلبگار گرے, دیکھتے دیکھتے نظروں سے کئی یار گرے. یہ وہ نوبت ہے جس میں انہوں نے اپنے فرینڈز ایویلیویٹ کرنے ہیں. فلسطین نے بھی, حزب اللہ نے بھی, ایران نے بھی, یمن نے بھی. یمن کے راکٹ کس کس ملک نے گرائے ہیں, کون کون سے عرب بھائیوں نے گرائے ہیں. ترکی کہاں خاموشی میں گم تھا, امیجن کریں. یہ ایجپٹ اتنی بڑی آرمی, کدھر گئی اخوان المسلمین کا سو کالڈ مانترا, یا مصر اٹ سیلف. یہ وہ پیس کا وقت ہوتا ہے جس ٹائم آپ نے پیرا بیلم کرنا ہوتا ہے, پریپیئر فار وار کرنا ہوتا ہے. اور جیسے میں نے سینگ سنائی سی وس پاچم پیرا بیلم, اس کے آگے ایک سینگ ہے سی وس سالوٹم پیرا پاچم. اور اگر آپ سیلویشن چاہتے ہیں تو پریپیئر فار پیس. اب پریپیئر فار پیس, پریپیئر فار وار, ہر چیز میں پریپریشن بہت ضروری. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ نے پریپیئر فار وار بھی کرنا ہے اپنے آپ کو, اگر آپ کو سیلویشن چاہیے تو پریپیئر فار پیس بھی کرنا ہے. دس از ہاؤ یو اسٹریٹجائز, دس از ویئر یو پلیس یور سیلفس. اب ہماری گفتگو بنگلہ دیش میں بھی سنی جاتی ہے, ہماری گفتگو انڈیا میں بھی سنی جاتی ہے, ہماری گفتگو پاکستان سے باہر بھی سنی جاتی ہے, پاکستانیوں میں بھی سنی جاتی ہے. تو مقصد میرا یہ کہنے کا کہ آپ جہاں جہاں پائے جاتے ہیں, آپ جس دین دھرم سے پائے جاتے ہیں, this is the time when one religion stands tall and tells you everything and explains to you. ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, اور یہ جو ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کیا اسی کی چین ہے؟ یہ وہ ٹائم ہے. اور یہ میں تیسرا جو سوال آپ کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا تھا ملحم الکبریٰ کا, وہ ہے آرمگیڈن, the big greatest war. جو عربی میں ورڈ ہے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے the greatest war, the bloodiest war, جس میں سب سے زیادہ خون ریزی بھی ہوگی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ
دجال کے آنے سے پہلے ہوگی. اس چیز کو سمجھیے گا. یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا کہہ گئے ہیں کہ اس خطے سے کچھ لوگ اٹھیں گے, کوئی رجیم اٹھے گی, وہ رجیم کرسچنز کے ساتھ اپنی کولیشن کرے گی اور اس آن سلاٹ آف اسرائیل کو کاؤنٹر کرے گی. اب اسرائیل ڈائریکٹلی نہیں, لیکن ماڈرن ڈے جو شرح ہے ان احادیث کی, وہ اس جنگ کو وہ تمام سائنس دیتی ہے جس جنگ سے ملحم الکبریٰ شروع ہوگی, جہاں پہ عیسائی اور مسلمان یونائٹ ہو کے, یہ میری گفتگو سمجھے گا, عیسائی اور مسلمان یونائٹ ہو کے ایک کامن اینیمی ڈکلیئر کریں گے اور اس کامن اینیمی کے خلاف جنگ کریں گے اور وہ جنگ وہ جیت جائیں گے. اب یہ سمجھنی ہے بات میری, یہ آرمیگیڈن کی گفتگو ہو رہی ہے, ملحم الکبریٰ کی بات ہو رہی. ابھی دجال نے آنا ہے, ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, ابھی مہدی علیہ السلام نے آنا ہے, انہوں نے اپنی بیٹل لڑنی ہے. لیکن اس آرمیگیڈن کا مطلب یہ ہے, اس جنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ شروع ہوگی پھر ختم نہیں ہوگی. یہ تب ختم ہوگی جا کے جب سارا کچھ ختم کر کے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اوکے ناؤ آئی ول ری اسٹیبلش اے سسٹم آن دا پلانٹ. جو قرآن میں ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک تھے عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امت کا آخری شخص بھی آپ کا ماننے والا نہیں ہوگا, میں قیامت ہی نہیں آنے دوں گا, نہ آپ کو موت آنے دوں. آپ سمجھیے بات. میں نے آپ نے کیا کرنا ہے, سننے والے جو سمجھ رہے ہیں دنیا کے کسی کونے دین دھرم سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے سننے کی بات ہے. دیکھیں مسلمان کے لیے تو یہ چیز گھر کی بات ہے, گھر میں یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے, اس کو یہ تحفے میں مل گئی ہوئی ہیں احادیث, یہ وراثت میں چلتی آ رہی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کرم ہے کہ ہمیں ملتی آ رہی ہیں چیزیں. جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو امپورٹنس دیں, بے شک مسلمان کا دشمن ہی بن کے نظر تو نمایاں آئیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کسی مرد کے بچے سے واسطہ پڑا. چاہے وہ کرسچن ہیں تو یونائٹ کر کے ہی اپنا کامن اینیمی جنریٹ کر لیں, چاہے وہ کامن اینیمی بھی ہمیں سنتا ہے تو وہ بھی تیار ہو جائے کہ وی آر ناؤ گیٹنگ پریپیئرڈ, وی نو دا سائنس دیٹ وی ہیو ود اس. لیکن اگر یہ خالی ہم نے پوڈ کاسٹ میں خالی اینڈ آف ٹائمز کے سائن بتانے ہیں, اچھی اچھی باتیں کر کے میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہم نے چلے جانا ہے, تو دیر از نو پوائنٹ ایسی پوڈ کاسٹ کا. دیز پوڈ کاسٹ آف یورز میرا بیٹا ہیو ٹو ہیو دا امپیکٹ which means and matters. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ لوگوں نے اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ اسٹیبلش کرنی ہے, فائنینشیل اکنامک سٹینڈنگ اسٹیبلش کرنی ہے, جب آپ کو پاور کا پتہ ہو, پاور کنٹرولنگ فیملیز, لابیز, آرگنائزیشنز, بیوروکریسیز کا پتہ ہو, ان سپر پاورز کا پتہ ہو کہ جو سپر پاورز بھی کلیپس ہو جاتی ہیں, جو اتنی بڑی رومن ایمپائر کلیپس ہوئی ہے, یہ وہ اسی رومنز کے بارے میں مشکات شریف میں ہے کہ یہ رومنز دوبارہ اٹھیں گے. رومنز کون ہیں؟ یہ سارے سائنس ان رشنز کی طرف جاتے ہیں. یہ رومن کیتھولک کانسیپٹ شیڈو میں آپ دیکھیں تو یہ رشنز والی الائنس ہے جو اسٹیبلش ہو رہی ہے. میری باتوں کو سیریس لینا ہے آپ نے, کیونکہ where do you stand, where do I stand is the question, not what happens. خبریں نہیں پڑھنے آئے ہم کہ آج وہاں پیس ہو گیا, وہاں جنگ ہو گئی, آج اتنے بندے وہاں مر گئے. نو, خبریں پڑھنے کا کام ہمارا نہیں ہے, وہ خبر رساں اداروں کا کام ہے. آپ کا کام جو ہمیں سن رہے ہیں, جو ہماری گفتگو سن رہے ہیں, جو اس پوڈ کاسٹ کو چلا رہے ہیں, پوڈ کاسٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں, پوڈ کاسٹ کو بول رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں, ایڈٹ کر رہے ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ اس میسج کو دلوں کو شیک کرنا ہے, روح کو شیک کرنا ہے. اور میرا مقصد بھی یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس ٹاپک پہ آئیں گے تو میں آپ کو پھر کہوں گا کہ پلیس یور سیلف ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ, لیٹس ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ہم نے کافی اس کو ڈسکس کر لیا, اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ پولیٹیکل سٹینڈنگز کیا ہوتی ہیں. یہ جو گریٹر اسرائیل کا آپ کا بیچ میں کوشچن تھا, تو گریٹر اسرائیل کیا ہے, گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ کہاں سے اس کی بارڈر شروع ہونی ہے, کہاں تک جانی ہے, اس میں کتنے ممالک شامل ہونے ہیں, اس کی ریزسٹنس ہم نے کیا دینی ہے, کون سے ممالک دے رہے ہیں ریزسٹنس, کون سے ممالک اس کی کاؤنٹر نیریٹو اسٹیبلش کر رہے ہیں, آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں اس میں. پاکستان کا سٹینس کیا ہونا چاہیے, پاکستانی کا سٹینس کیا ہونا چاہیے, اپنے اپنے ملک سے ریلیٹڈ بنگلہ دیش کا سٹینس کیا ہونا چاہیے, یہ آپ نے دیکھنا ہے. آپ اپنے ان حلقوں میں کے محرک ہیں جنہوں نے اپنی حکومتوں کو کمپیل کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. آپ ہی کے بچے جو ہیں وہ حکومتوں میں آتے ہیں, بیوروکریسی میں آتے ہیں, اور پھر حکومت کے حکمران بھی بنتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں, اور پھر وہ ایسے ایسے ڈیسیجن لیتے ہیں جو ہسٹری میں اپنا مارک چھوڑ کے جاتے ہیں. یو اینڈ آئی آر دا سیم پیپل.
آپ تو ڈیموکریسی کھیلنے والے لوگ ہیں. ڈیموکریسی کا تماشا جو اقبال نے جس کو تماشا کہا ہوا ہے کہ جمہوری تماشا ہو, یہ جمہوری تماشے والے لوگ تو آپ تو اپنے ووٹ کو بھی بڑا طاقتور سمجھتے ہیں. میں حالانکہ نہیں سمجھتا کہ آپ کے ووٹ میں کوئی ایک ماشے کا بھی وزن ہے, کیونکہ وہ یہ کھیلا جاتا ہے کھیل دکھانے کے لیے, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں, کھانے کے اور ہوتے ہیں. لیکن آپ کی سائیکالوجی تو کہتی ہے نا کہ یو میٹر, یور ووٹ میٹرز. دین یوز دیٹ پاور ٹو بینڈ یور گورنمنٹس ٹورڈس دا رائٹ. And inshallah we will discuss that in the next program, how to do that, where do we stand, who we are, who stands with us, who stands by us, where is God's divine help in all this framework, where is our free will that is to be held accountable for what we did while God's help was coming in various signs. یہ ساری گفتگو ہم اگلے چیپٹر میں بھی کرتے ہیں, اس کو لے کے چلتے ہیں. یہ آپ نے اچھا سیریز کا ابتدا کر دیا ہے. یہ اس میں ہم پھر سارا جغرافیہ اسٹڈی کریں گے. اسرائیل کو اسرائیل بنانے میں کون لوگ شامل تھے, اسرائیل کو ختم کرنے میں ان کے اپنے کتنے لوگ شامل ہیں, کتنے لوگ تنگ آ گئے ہوئے ہیں, یہ بھی ڈسکس کریں گے. کتنے لوگ پاکستان کو کبھی بننے کے نہیں دینا چاہ رہے تھے, کن فورسز کے خلاف جنہ کھڑے ہوئے تھے اور کن فورسز نے پھر ان کو قتل کیا, بابا قوم کو قتل کیا, پھر کن فورسز نے مادر ملت کو قتل کیا. یہ کون سے لوگ تھے جو ہمارے ماں باپ کو قتل کر کے ہمیں یتیم چھوڑ گئے, اور آج تک ہم اس یتیمی میں کبھی ایک فاسٹر فادر کے پاس جاتے ہیں, کبھی دوسرے فاسٹر فادر کے پاس جاتے ہیں. ہم کیوں فادر لیس ہو گئے؟ ہمیں who made us orphans? Who were the people behind it? Who was the force behind it? Now that we are orphans, how are we supposed to gather as those orphan siblings together and unite forces to stand somewhere and for something? ایسا نہ ہونا کہ ہم بس کھانسی نزلے زکام سے ہی مرتے جائیں. کسی بڑے مقصد میں رول پلے کریں, آپ بھی, میں بھی, ہم سب بھی. یہ میں کس لیے یہ ساری ڈسکشن کر رہا ہوں, میں وہ کیوں معرفت کے سفر پہ لے کے جا رہا ہوں آپ کو, کہ پہلے ہم ادھر سے لے کے آئیں ہم اس سفر کو جہاں سے یہ سفر شروع ہوا. اب آپ عالم اسباب پہ لے آئے ہیں مجھے, آپ کے پروگرام عالم اسباب پہ لے آئے, تو ہم عالم اسباب کو بہت بڑے پرسپیکٹو سے اپنے آپ کو تیار رکھیں اس سیریز میں کہ وی ول ٹاک on a very very wide spectrum and we will find our insignificance first کہ اتنے بڑے اسپیکٹرم میں ہم کتنی چھوٹی سی ایک ڈاٹ ہے, اور سگنیفیکنس میں کہ اس ڈاٹ نے کمپلیٹ کیسے کرنی ہے پکچر, ورنہ وہ پکچر انکمپلیٹ ہے. یہ ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے. آئی تھینک یو ویری مچ ربی بھائی.